اگر یہی لبہ و لہجہ تیرا اپنی بیوی کے لیے ہو جائے تو لڑائی نہیں ہوگی. اور بیوی جس طرح غیر مرد کے ساتھ دروازہ بجتا ہے یہ پہنچی جی وہ ہے گھر پہ؟ وہ تو نہیں ہے لیکن بیٹھیے میں چائے بناتی ہوں ابھی لاتی ہوں. وہ آتے ہی ہوں گے راستے میں ہوں گے. اب جس طرح تو لوچ والی جملے اپنے اس غیر آدمی کو کہہ رہی ہے اسی طرح تیرا لب و لہجہ اگر تیرے خامن سے ہو جائے, وہ گھر میں آئے تو اس کے سامنے کھانا رکھے, ٹھنڈا پانی رکھے, چائے بنا کر دے, اس کے جوتے پالش کر کے اس کے کپڑے یہ سارا کام اگر تو اس کے لیے کرنا شروع کر دے تو گھر کے اندر امن ہو, سکون ہو, شانتی ہو. اسی طرح بیوی کو چاہیے اپنے خامن کی خوبیوں کا اعتراف کرے, اس کی حسنات کو, اس کی نیکیوں کو, اس کی خوبیوں کو, اس کا اعتراف کرے, ناشکری زبان پر نہ لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جماعت میں آئے اور کہا اے عورتوں صدقہ و خیرات کیا کرو, کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرو. کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورتوں کی جماعت میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے. ایک عورت کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا قصور ہے, ہماری اکثریت جہنم کے اندر کیوں گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اکثریت جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری زبان پہ ناشکری رہتی ہے. خامن ساری عمر تمہاری ڈیمانڈ پوری کرتا رہے, تمہاری لسٹیں پوری کرتا رہے, تمہارے سامان لکھے ہوئے لا کر دیتا رہے, اور اگر کسی دن گاڑی خراب ہو جائے, کسی دن اس کی جیب میں پیسہ نہ ہو, کسی دن اس کا بازار جانے کا موڈ نہ ہو, یا ایک چیز قریب سے مل گئی دوسری کہیں دور سے ملنی تھی نہ لا سکا, اور وہ گھر آئے اور وہ خاص چیز جو اس کی تلاش کرے اور نہ ملے تو فوراً تم پچھلے سارے پر پانی پھیر دیتی ہو. جدوں دی تیرے پلے پئی ہیں ایویں رون ڈئی ہیں, کوئی شے نہیں لے آگے دیندا, ذلیل کر چھڑیا. پتہ نہیں کیڑا پیڑا وقت سی جدوں میرا تیرا نکاح ہویا سی, میں زمین پھٹ جوے تے مر جواں تے چنگا. بالکل اپنے باپ کے گھر تو ہمارے گوشت آتا تھا, ہمارے باپ کے گھر تو پھل آتے تھے, پاویں اوتھے نو لسوڑے بھی نہ کھواندا ہوئے تے امب دا نام لے کے خامن کو بتائے گی وہاں آم کی پیٹیاں آتی تھی, وہاں خربوزے اور تربوز آتے تھے, وہاں انگور کے پورے گچھے آتے تھے. اگرچہ وہاں اس کو لسوڑے بھی کھانے کو نہ ملتے ہو تو خامن کے سامنے ایسی ناشکری, باپ کے گھر میں یہ کیا, باپ کے گھر میں یہ کیا, باپ کے تیرے گھر میں کیا کچھ بھی. آپ نے فرمایا تم ناشکری ہو, تم خامن تمہاری کوئی ایک ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے پچھلی ساری پہ پانی پھیر دیتی ہو. اس ناشکر پن کی وجہ سے تمہاری اکثریت کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نظر رحمت نہیں فرماتا اس عورت پر جو عورت اپنے شوہر کی قدر نہ کرے, اس کی خوبیوں کا اعتراف نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں, آپ کی بیٹییں, آپ کی صحابیات وہ نمونہ ہے ہماری عورتوں کے لیے کہ وہ اپنے شوہروں کی قدر و منزلت کرتی, وہ گھر میں آتے ان کا استقبال کرتی, ان کو دعائیں دیتی. دیکھیے کتنا پیارا پرسکون گھر ہے. خامن دروازہ بجائے بیٹے کے دروازے پر پہنچنے کے بیوی خود دروازے پہ آئے, اس سے السلام علیکم, حیاک اللہ, پیار و محبت کی بات ہے, سلامک اللہ تجھے سلامت رکھے, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, اللہ آپ پر رحمت کرے. ماشاءاللہ کیا کچھ گھر میں آپ لا کر دیتے ہیں, واللہ اتنی نعمتیں ہیں گھر میں, کھاتے رہے. اگرچہ نہیں بھی ہیں یہ جملے اس کے جب خامن کے کان کے ذریعے اس کے دل میں پہنچتے ہیں, وہ اگر 2-4 روپے کہیں باہر خرچ بھی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر افسوس کرے گا کہ جو پیسے وہاں ضائع کیے, کیا ہی بہتر ہوتا میں اپنی بیوی پہ ہی خرچ کر لیتا, اپنی اولاد پہ. جب آگے سے ایسے قدر ہوگی, ایسے خامن کی عزت ہوگی, اس کی خوبیوں کے اعتراف ہوگی, اس کے لیے پیار و محبت کے جملے ہوں گے, یہ اپنے آپ بچتا جائے گا. حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کی بیوی, اتنی حسن و جمال میں معروف مشہور عرب کی خاتون تھی, لیکن خامن سے اتنی محبت تھی. جب ظالم بلوائی دیواریں پھلانگ کر عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کے گھر میں داخل ہو گئے, آپ پر تلواروں کے وال کیے. حضرت نائلہ دیکھ رہی ہے تلواریں عثمان پہ چلنے کے لیے تیار ہیں, تو بھاگ کر اپنے خامن کے تلوار ظالم مارتے ہیں. نائلہ اپنا ہاتھ تلوار کے نیچے کر دیتی ہے کہ یہ میرا ہاتھ کٹ جائے, میرا خامن بچ جائے, اور حضرت نائلہ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں. اس طرح وہ اپنے خامن کے اوپر محبت سے, پیار سے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں. اس کی حفاظت کے لیے فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی بیوی تھی. ان کے والد کی خلافت اور حکومت بہت دور دور تک, شام, عراق, حجاز, یمن,
فارس، سوڈان، یہ سارے علاقے ان کی حکومت میں آتے تھے۔ یہ 4 خلیفوں کی بہن تھی، ولید بن عبد الملک کی، سلیمان کی، یزید کی، ہشام کی، 4 خلیفوں کی بہن، خلیفہ کی بیٹی، خلیفہ کی بیوی، اتنی جب آئی زیور سے، ہیرے جوہرات سے لدی ہوئی اور آ کر اپنے خامند کے پاس آتی ہے تو خامند کا رنگ، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا رنگ اس کے اوپر ایسے چڑھتا ہے کہ اپنا سارا زیور، اپنے سارے ہیرے جوہرات اللہ کے نام پہ وقف کر دیتی ہے اور مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کروا دیتی ہے۔ کیوں؟ کہ میرا خامند ہی میری سب کچھ ہے، جب یہ مجھ سے راضی ہے، یہ میرا خوش ہے، تو پھر یہی میری دنیا ہے، یہی میری آخرت ہے، یہی میری دولت ہے۔ میرے پاس دنیا کا سب کچھ ہو، خامند میرا نہ ہو تو میں فقیر عورت ہوں، میں مسکین عورت ہوں۔ اور اگر خامند ہے، خامند میرا ہے، میری بات سنتا ہے، میری عزت اور قدر کرتا ہے، تو دنیا کی سب سے عظیم عورت تم ہو، دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت تم ہو کہ تمہارے گھر میں امن اور سکون ہے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے، ہماری مسلمان بہنوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو چاہیے وہ اردو ڈائجسٹ، اردو میگزین اور خواتین کے میگزین، فیشن میگزین، جاسوسی میگزین پڑھنے کی بجائے ان مسلمان عورتوں کی سیرتیں پڑھیں۔ اور مردوں کو بھی چاہیے اپنے گھروں کے اندر مسلمان صحابیات کی سیرت کی کتابیں لے کر جائیں، اپنی بیویوں کو ان سے متعارف کروائیں۔ جب گھر کے اندر اسلامی تعلیمات ہوگی تو گھر میں امن اور سکون ہوگا۔ جتنا ہی گھر اسلام سے دور ہوگا اتنا ہی گھر کے اندر فساد ہوگا۔ جب یہ نقطہ آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے کہ خامند گھر کا بادشاہ ہے تو بیوی وزیر اعظم ہے، خامند اگر وزیر داخلہ، جب وزیر خارجہ ہے تو بیوی وزیر داخلہ ہے۔ فساد ہوتا ہی وہاں ہے جہاں خامند کہے بس میری ہی چلے گی اور بیوی کہے نہیں بس صرف میری ہی چلے گی۔ آپ اس میں مشورہ نہ ہو، آپ اس میں پیار و محبت نہ ہو، کسی کی بات سننے کی ہمت اور حوصلہ نہ ہو، پھر فساد ہوتا ہے، پھر فتنے ہوتے ہیں۔ اور جہاں انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے اور اس نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی ہے تو پھر وہاں پہ سکون رہتا ہے، وہاں پہ اطمینان رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیے اور پھر اس حدیث کو میاں بیوی کے دائرے سے باہر نکال کر صرف غیر لوگوں کے لیے نہ رکھیے بلکہ سب سے پہلے اس حدیث کو گھر پہ لاگو کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا، چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، اگرچہ وہ سب چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیا ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو۔ یہ صدقہ ہے، کسی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا یہ صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جب ایک غیر آدمی کے ساتھ، مسلمان بھائی کے ساتھ ملتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ ہو تو کیا خیال ہے جب بیوی خامند سے ملے تو چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، یا خامند اپنے گھر میں آئے تو وہ فوجی آفیسر ڈنڈا پکڑا بس آرڈر، ہاں یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، ایسے کیوں نہیں تھا، ویسے نہیں۔ یہ اہل ایمان کا گھر نہیں ہے بلکہ پیار اور محبت کی فضا۔ گھر میں آؤ، کچھ اپنی منواؤ، کچھ ان کی مانو۔ اسی طرح اگر شوہر نے کوئی غلطی بھی کر لی ہے، کوئی کوتاہی بھی اس سے ہو گئی ہے، کوئی کمی بھی ہو گئی ہے تو شوہر کی محبت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بیوی اپنے خامند کی غلطی سے درگزر فرمائے، اور اگر خامند ناراض ہو جائے، سنیے